سید صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سرکار؟ آپ طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ ماشاء اللہ سے آپ مسلسل ہمیں وقت دے رہے ہیں۔ سید صاحب، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ آپ اس کی سائنسی تشریح کیا کریں گے؟ جس نے یہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یعنی جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو نفس کے اصل میں عربی زبان میں 14 معنی ہیں تقریباً۔ روح کو بھی نفس کہتے ہیں، خون کو بھی نفس کہتے ہیں، اور بہت سارے نام ہیں۔ ان میں سے ایک معنی یہ بھی ہے کہ جسم کا جو اعضاء کا نظام کام کرتا ہے جس کو فعلیات کہتے ہیں، جی تو وہ بھی معنی ہے نفس کے۔ ٹھیک۔ تو اس حدیث کو میں نے جب دیکھا کہ جہاں اس میں رب کا تذکرہ ہے نا، جی پرورش کرنے والا، پالنے والا، یعنی اللہ کا اگر نام آتا یا کوئی اور نام آتا تو پھر اس کا ترجمہ کچھ اور ہوتا، لیکن جب رب کا لفظ اس میں استعمال ہوا تو میری دانش میں اس کا ترجمہ ہے کہ جس نے اپنے جسم کی کارکردگی کو پہچان لیا اور اپنے جسم کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اور نفس سانس کو بھی کہتے ہیں، جی بہت سارے معنی ہیں اس کے، لیکن یہاں پہ اس حدیث کے اندر جو میرے دانش میں معنی نکلتے ہیں وہ یہی نکلتے ہیں۔ صحیح کہ بھائی یہ جو آپ خدا شناسی کی بات کرتے ہیں تو پہلے خود شناس تو بنے، بالکل، یعنی پہلے اپنے نفس کو تو پہچانیں۔ ہاں، اپنے آپ کو تو اپنی پہچانے میں خدا کو تو نہیں آپ پہچان سکتے، صحیح بات ہے، کیونکہ خدا تو نظر نہیں آتا، جی نہ اس کے ہاتھ پیر ہے، نہ رنگ ہے، نہ خوشبو ہے، کچھ نہیں ہے، وہ تو ہماری عقل سے ماورا ایک چیز ہے۔ لیکن اس کی مخلوقات کو دیکھ کر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کا کوئی پیدا کرنے والا ہے، اور وہی اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات ہے۔ بے شک۔ تو ذکی باقری صاحب نے یہی کہا کہ پہلے اپنے نفس کو تو پہچانیں، اپنے جسم کو تو پہچانیں، اور اس کے لیے انہوں نے مجلس کے اندر یہ سامعین سے کہا کہ محمد علی سید کی کتاب جسم کے عجائبات پڑھیں آپ۔ واہ واہ، اس کتاب کو پڑھ کے آپ سمجھ سکیں گے کہ آپ کا جسم کیا ہے، جی جی بالکل، قدرت کا کتنا، خداوند تعالیٰ کا کتنا عظیم معجزہ اور کتنا عظیم الشان احسان ہے آپ کے اوپر، جو آپ کو ایک جسم دیا گیا ہے۔ بے شک، ٹھیک ہے نا، ہمارے اعضاء جب تک صحیح کام کرتے رہتے ہیں ہمیں پتہ بھی چلتا کہ ہمارے ہاتھ ہے، ناک لگی ہوئی ہے، آنکھیں ہیں ہماری، ہم سانس لے رہے ہیں، ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ ہاں، اب یہ سارے اعضاء جو ہے نا تقریباً 40-45 سال تک فری آف کاسٹ ملتے ہیں آپ کو، واہ، یعنی اس کے لیے نہ آپ نے مانگا اللہ تعالیٰ سے، بس اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے آپ کو دے دیے۔ ضروری نہیں، اللہ تعالیٰ کو مجبور نہیں تھا کہ وہ مجھے سارے اعضاء دیتا مکمل۔ آپ دیکھتے ہیں بعض لوگوں کی بینائی نہیں ہوتی، پیدائشی طور پہ نابینا ہوتے ہیں، بعض لوگوں کے پیدائشی طور پر پیر ٹیڑھے ہوتے ہیں، ٹیڑھے ہوتے ہیں، کسی پیر ہوتے بھی نہیں ہیں، ہاتھ نہیں لیکن ہوتے۔ ایک نارم ہاتھ ہیں۔ اب یہ ہاتھ یعنی کسی آدمی، ہم دیکھتے ہیں نا ہر وقت ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا احساس کہ نہیں کیا ہے۔ ہوتا۔ لیکن خدا نہ خواستہ کسی کا ہاتھ کسی حادثے میں کٹ جائے جی، تو اس ہاتھ تو خیر بہت بڑی بات ہے، اس انگلی میں ذرا سی خراش آ جائے نا، آپ کی چھوٹی انگلی میں ذرا سا زخم آ جائے تو آپ کو 1-2 دن کے اندر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کہاں کہاں آپ کے کیا کیا کام کر رہی تھی۔ صحیح بات ہے، ہاں ہاتھ ہے ہمارے پاس تو ہم شکر ہی نہیں ادا کرتے اللہ تعالیٰ کا۔ بالکل، تو یہ ہاتھ کسی کے کٹ جائیں اور پھر اس کو وہ ویسے ہی ہاتھ مل جائیں، کوئی ڈاکٹر ایسا ہو جو بالکل ایسا ہی ہاتھ اس کے لگا دے، ایسا نہیں اس سے 50% صلاحیت والا ہاتھ لگا دے، وہ کام نہیں کرے گا، مگر وہ یہ کام ایسا ہاتھ تو نہیں بن سکتا، نہیں بن سکتا، یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ بے شک، لیکن اگر کوئی ہاتھ بنا دے تو وہ جو مریض ہے وہ اس ہاتھ کو استعمال کرے گا اور لوگوں سے 1000 آدمی سے کہے گا کہ یار فلاں ڈاکٹر نے کمال کر دیا، سرجن نے، کہ میرے ہاتھ لگا دیا، کتنا زبردست سرجن ہے۔ جب اصل میں یہ ہاتھ تھے اس کے پاس تو اس نے کبھی شکر ادا نہیں کیا، شکر ادا نہیں کیا۔ اور یہ کتنا ہاتھ قیمتی کس ہاتھ نے تھا دیے اس وہ، کو، ہیں کتنا قیمتی ہاتھ تھا وہ، ہر چیز برانڈڈ تھا، اللہ تعالیٰ کا برانڈڈ، ہاں برانڈڈ چیز تو اور ہوتی ہے نا۔ بالکل، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی صنعت اور اس کی خالقیت کی نشانیاں ہیں ساری ہمارے جسم کے اندر۔